واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ کا انعام جس پر ہو اسے پتہ چل جاتا ہے، باقیوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ ذاتی ہے، آپ جیسے اپنے اللہ کے ساتھ ہیں ویسے ہی اللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اپنے وجود میں اس اللہ کے ہونے کے احساس سے خود کو محروم نہ رکھا کرو۔ وہ دور نہیں ہے، بہت قریب ہے، بہت قریب، اتنا قریب کہ تیری سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ تمہاری تکلیف ایک بوند کی طرح ہے اور رب کی تم سے محبت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی مانند۔ تمہارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں، رب کا جلال اور اس کی عنایت نہ ختم ہونے والی ہے۔ جو آدمی اللہ کی محبت میں گرفتار ہونا چاہتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر، تو ایسا آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ اگر صاحب علم مل جائے تو جہالت کو اس کے پاس لے جاؤ کہ یہ اندھیرا ہے، اسے روشنی میں تبدیل کرا لو، وہ دینے والا خوش ہوگا، کیونکہ اسے دینے پر ہی معمور کیا گیا ہے۔ راستہ بتانے والے سے راستہ پوچھنا ہی خدمت ہے۔ جس انسان کو رونا نصیب ہو گیا، وہ آدمی زندگی میں 1000 بار اپنے غم کا شکر گزار ہوگا کہ یا اللہ تو نے مجھے پسند کر لیا۔ راستہ سچا نہیں ہوتا بلکہ مسافر سچے ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ نے جس ملک، جس دور اور جس زبان میں آپ کو پیدا فرمایا ہے، اسی دور، اسی ملک اور اسی زبان میں آپ کو عرفان مل سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، آپ اللہ کے فضل کا انتظار کرتے کرتے 1000 دفعہ مر جائیں اور کروڑ دفعہ زندہ ہو جائیں تو پھر بھی اس کا فضل اپنا وقت رکھتا ہے۔ پھر بھی آپ یہ بات یاد رکھنا کہ آپ اس کے انتظار میں رہنا۔ آپ سب کو میری یہ نصیحت ہے کہ اس کے انتظار سے مایوس نہ ہونا۔ دشمن کی اصل قوت دوستوں کی جدائی میں ہے۔ اگر انسان کی شکل بہتر ہے تو اس میں اس کا اپنا کمال کیا ہے؟ انسان میں انسان کا اپنا کیا ہے؟ اگر ایک نعمت ذرا کمزور ہو جاتی ہے تو آپ باقی نعمتوں کا شکر ادا کر لو۔ آپ فرماتے ہیں، قرآن کی تاثیر اس شخص پر بند ہے جو متقی نہ ہو، نماز کی تاثیر اس شخص پر بند ہے جس کا دل ایمان نہ لایا ہو، اسی طرح حج کی تاثیر اس شخص پر بند ہے جس کا دل حاجی نہ ہو۔ خواب کو حقیقت مان لیا جائے تو تعبیر کی حقیقت ایک اور خواب بن کر رہ جاتی ہے۔ اگر جوانی میں انسان اپنے مستقبل کا خیال رکھے تو بڑھاپے میں حسرتوں کا شمار بہت کم ہوتا ہے۔ اللہ نے بعض بے چین روحیں پیدا کی ہیں جو ہر وقت اللہ کے لیے بے چین رہتی ہیں۔ آپ اللہ کو یاد کرو، آپ کے ذہن میں سکون آ جائے گا۔ اب دوسروں کو نہیں آ رہا تو وہ جانے اور ان کا کام جانے، آپ پہلے اپنے سکون کی تلاش کریں۔ دعا یہ کرو کہ آپ کو اپنی موجودہ زندگی پسند آئے۔ جس شخص کو موجودہ زندگی نہیں پسند، وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتا۔ اللہ پر جس کا ایمان ہے، اس کو یہ زندگی پسند آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کا کوئی ایسا طریقہ نکالو کہ جس سے ملت ایک ہو جائے۔ کلمے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوگا۔
جس نے اللہ کا راز دریافت کر لیا اس نے یہی کہا کہ اس کی معرفت یہی ہے کہ اس کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے مقرب بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ کسی کا دل نہیں دکھاتے، کسی کا حق نہیں رکھتے، کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتے۔ وہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں لیکن گناہ گار سے نہیں، کسی کی تباہی کی دعا نہیں مانگتے۔ ایسے آدمی سے نفرت نہیں کرنی جس کو اللہ معاف کر سکتا ہے۔ خدا کے راستوں کی طرف بلانے والے خود خدا کا راستہ ہو گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے غم کو لوگوں کی نگاہ سے بچایا، اور وہ لوگ جو اپنے غم کو رات کے آنسوؤں تک لے گئے، وہ فلاح پا گئے۔ بہت سے لوگوں کو پڑھنا چاہیے مگر وہ لکھ رہے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، لوگوں کے سامنے غم کو رسوا نہ کرو، بلکہ اگر غم کو دل میں رکھو، حفاظت سے رکھو، تو یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ اس شخص کا کیا گلہ کرنا جو اپنا ہے، اور جو اپنا نہیں اس کا کیا گلہ کرنا۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی خود کو خود کی ذات تک محدود رکھنا ہے۔ خود کو کسی بھی چیز کا اتنا عادی نہ بنائیں کہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہ ہو جانے والے واقعات پر افسوس نہ کرو، صبر کرو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے، میرے عمل کی کوتاہی مجھے اس کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی، اس کی عطا میری خطا سے بہت وسیع ہے۔ ہم لوگ اسی سائل کو جھڑک دیتے ہیں جسے ہم دیتے کچھ نہیں۔ ایک تو اس کی مدد نہیں کرتے، دوسرا اس کی تذلیل کرتے ہیں، اور تیسرا اس غرور کا اظہار کرتے ہیں جو ہمیں اپنے مرتبے پر ہے۔ بے وقوف لوگوں کے ساتھ گزارا کرنا ہی عقل مندی ہے۔ اگر بے وقوف لوگوں کے ساتھ گزارا نہ کر سکے تو آپ کے پاس عقل مندی کیا ہے؟ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہر شخص اگر پہلے اپنا عیب دیکھ لیتا تو وہ اپنی اصلاح سے کب فارغ رہ سکتا ہے؟ اگر تو خود اللہ کی طرف متوجہ نہیں تو کہیں کا نہیں، کیونکہ تیری زبان اور دل میں مناسبت نہیں ہے۔ روح اور جسم کی مناسبت اثر کے لیے ضروری ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اے دوست، تو اللہ کا پابند ہے، جو بوئے اس کے لیے بو، نفس چور ہے اس کے کام میں نہ لگ، لاکھوں عقلیں بھی اللہ کے ارادے کے آگے بیکار ہیں۔ یاد رکھو، امن کا دروازہ تمہاری اپنی ہی ذات میں کھلتا ہے۔ اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل کسی نکھری صبح کی طرح اجلے اور پرسکون ہوتے ہیں۔ جب انسان خود سے مخاطب ہونے لگتا ہے تو وہ دوسروں سے خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، یقین والوں کے سارے چراغ ہیں اور بے یقینوں کے پاس صرف جھگڑا ہے۔ زندگی اللہ سے ملی ہے، اللہ کے لیے استعمال کریں۔ دولت اللہ سے ملی ہے، اللہ کی راہ میں استعمال کریں۔ اللہ کے نیک بندے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ اللہ کرتے ہیں، اور اس کی خوشنودی کے سوا کسی بھی چیز کے مطلق طلبگار نہیں۔ جب اللہ دیتا ہے شکر کرتے ہیں، جب نہیں دیتا صبر کرتے ہیں، ہر حال میں راضی رہتے ہیں، شکوے کا نام تک نہیں لیتے۔ جب تک کوئی اپنا ماحول نہیں بدلتا، یا جب تک اللہ کسی کا ماحول نہیں بدلتا، کوئی اپنی مراد کو نہیں پہنچتا۔ کبھی کبھی کوئی شخص کسی کے نزدیک کسی کام کا نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ ہی کا ہوتا ہے، اور اللہ اسے اپنے کام کے سوا کسی اور کا رہنے بھی نہیں دیتا۔
غوث قطب ابدال مت بن، بندہ بن، عاجز بن، مسکین بن۔ معبود کے حضور میں تیرا کچھ بننا یا بننے کی تمنا رکھنا تیری سب سے بڑی گستاخی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مومن کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ کسی نے پوچھا، وہ اپنے آپ کو ذلیل کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا، ایسا کام نہ کرے جس کے لیے اسے معافی مانگنے کی ضرورت پیش آئے۔ جو کام صرف نام و نمود ہی کے لیے کیا جاتا ہے اس کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے، اور یہ فطرت کی اٹل حقیقت ہے، اور ایسا ازلی اور ابدی دستور ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ ایک سا وقت کبھی رہ نہیں سکتا، دن بدلتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار مخلوق میں سے کسی کو بھی بھوکا رہنے نہیں دیتا، اگرچہ پتھر کے اندر کا کیڑا ہو۔ اگرچہ قلم خشک ہو چکی، پھر بھی اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جسے چاہے جب چاہے بلند و پست کرے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔ اپنے علم کو عمل میں لانے کے لیے یقین کے ساتھ ساتھ ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ گمراہی یہ ہے کہ حق سے زیادہ کسی چیز کو بیان کیا جائے، اور ظلم یہ ہے کہ حق سے کم بیان کیا جائے۔ اگر اللہ نے آپ کو بزرگ نہیں بنایا تو بزرگ مت بنو، جب تک وہ نہ بنائے بات نہیں بنتی، اپنے بنانے سے بات نہیں بن سکتی۔ جس طرح کوئی خود سے نبی بن جائے یا اپنے آپ کو ولی کہے لیکن اس کو تعریف کے بجائے لعنت ملتی ہے، اس طرح جب خود ساختہ ولی بنے گا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تم صرف انسان بن جاؤ، یہ بڑا مقام ہے۔ محبت مصطفیٰ کے بنا بندہ کہیں بھی پہنچ جائے، اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں، اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ یہ نہ پوچھو کہ وہ حق سے کیوں محروم ہوا، تم یہ دیکھو کہ تم نے حق سے زیادہ کیوں حاصل کر لیا، تیرا حاصل ہی اس کی محرومی بن گیا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، آپ ایک بات یاد رکھنا کہ اگر کبھی اللہ کی طرف سے آپ کو دنیا کا 2 دن کے لیے با اختیار بنا دیا جائے، اس دنیا کا امیر بنا دیا جائے کہ جو چاہے کرو، تو 2 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کی کائنات کو ویسا کا ویسا واپس کر دینا، اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ جنہیں راستے میں ساتھی نہیں ملتا، ان کے سفر کا خیال ہی ساتھی ہے، سفر کا ذوق ہی ان کا ساتھی ہے، سفر کی لذت ہی ان کا ساتھی ہے، ان کا ساتھی عشق ہے۔ عشق جب امام بن جائے تو اسے کسی اور امام کی ضرورت ہی نہیں۔ کسی نے پوچھا کہ موت کی شکل کیا ہے؟ اس نے کہا، موت کی صورت تیری اپنی صورت ہے کہ یہ تیری صورت جو خوبصورت ہے، اس کا نام میت ہے، اور اسی خوبصورت کا نام بدل جائے گا اور میت کہلائے گا۔ فنا کی محبت دل سے نکال دو تاکہ آپ کو بقا کا سبق ملے۔ فانی کی محبت فنا کر دیتی ہے۔ حاصل کی تمنا، مقام کی تمنا، مرتبے کی تمنا، شہرت کی تمنا، اور چاہے جانے کتنی تمنا، یہ سب چھوڑ دو تو غم ختم ہو جائے گا۔ نفرت بھی کوئی کرنے کی چیز ہے، صبر کیجئے، رحم کیجئے، معاف کیجئے، اور تم اختتام میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا نہیں پاؤ گے۔ تقدیر سے لڑنے کی بجائے
تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لیں، بن مانگے عطا ہوگا۔ جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پہ اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا خود پردہ رکھتا ہے۔ بگاڑ پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے اور اصلاح کر لینا ایک دینی عمل ہے، جبکہ بگاڑ پر قائم رہنا سرکشی کا عمل ہے۔ جن کے دل پر اللہ نے تالا لگا دیا ہو، انہیں دن کا سورج بھی کسی اندھیرے سے نہیں نکال سکتا۔ اللہ کا ذکر جب دل کی دھڑکن بنتا ہے، خون کا حصہ بنتا ہے، تو سارا بدن خود بخود اصلاح کی طرف چل پڑتا ہے۔ سارے فیصلے ٹھیک کرنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے سب سے مشکل کام فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام اور جو روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہوتی ہے، وہ جسم ایک بنجر زمین کی مانند ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جس نے زندگی کو بدلنے والی درجنوں کتابیں پڑھیں، لیکن قرآن کریم اس کے پاس گرد آلود ہوتا رہا۔ زمین پر بیٹھنے والے کو نیچے گرنے کا خوف نہیں ہوتا۔ جسے جتنا زیادہ لوگ توڑتے ہیں، اللہ اسے اتنا ہی مضبوط بنا دیتا ہے۔ فرقہ پرستی آدمی کو ضدی اور احمق بنا دیتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ سورج صرف اس کی کھڑکی سے ہی نظر آتا ہے۔ شفاف ہو گئیں سبھی اونچی حویلیاں، ایک جھوپڑی کی چھت نہ رہی بارشوں کے بعد۔ سب سے برا وقت انسانی حیات کا اس وقت ہوتا ہے جب لوگ دلیل سے نفرت کرنے لگیں۔ انصاف کا قیام اسی معاشرے میں ممکن ہو سکتا ہے جس معاشرے کے لوگ قدرتی صلاحیتوں کے مطابق اپنے فرائض انجام دے رہے ہوں۔ عبادتیں قبول ہو یا نہ ہو، ندامتیں قبول ہو جاتی ہیں، یہی توبہ کا فلسفہ ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، لوگوں نے محبت کرنا سیکھی، محبت پانا سیکھی، ہائے افسوس انہوں نے خود محبت ہونا نہیں سیکھا۔ امید صرف اتنی روشنی رکھتی ہے کہ راہ دکھائی دیتی رہے، اور یقین ایسا الاؤ سلگاتی ہے کہ آنکھیں چندیا جاتی ہیں۔ اگر آپ اللہ پر ایمان لے آئے لیکن آپ کے اور اللہ کے درمیان نزدیکی رابطہ برقرار نہیں ہو پایا ہے تو آپ مسلمان تو ہو گئے ہیں، مگر ابھی ایمان آپ کے دل کی گہرائیوں میں نہیں پہنچ پایا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں ہونے کا احساس۔ اللہ تعالی جانتا ہے کہ انسان کو ضعیف پیدا کیا ہے۔ شوق اور خواہشات کے رنگین جال میں انسان پھنس جاتا ہے، اور جو لوگ اس سے بچ گئے وہ رحمت کے دائرے میں پناہ پا گئے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان بھی کیا چیز ہے؟ دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، اور پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے۔ مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو مصیبت تمہیں خدا کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تمہیں خدا سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ سکون ایک نعمت ہے جو ایمان پر عنایت ہوتی ہے۔ بندہ جب سچے دل سے اللہ کو اپنا رب مان کر یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ اسے اسی وقت بخش دیتا ہے۔ تیرا رب تیرا رازق ہے، رب ہی تیرا رازق ہے، پتھر میں بھی کیڑے کو نہیں بھولتا، رازق پر ایمان لا۔
ربوبیت کو شرمسار کرنا کفر نہیں تو کیا ہے؟ خبردار تیری جد و جہد کے میدان میں کبھی حسد داخل نہ ہو۔ گندگی نے کوے کو نکما کر دیا، ورنہ وہ بھی ایک پرندہ ہے اور باز بھی۔ بیکار مت رہا کرو، کارآمد کام میں مصروف رہا کرو۔ مصروفیت کامیابی اور کامیابی مصروفیت ہے۔ اسلام تو قبول کیا کوئی شک نہیں، لیکن ایمان تو ابھی تک نہ بسا ہے نہ رچا ہے۔ کردار اگرچہ کتنا بلند ہو، ایمان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ یا اللہ، جن بندوں کو تو نے کردار بخشا ہے ان کو ایمان بھی بخش دے۔ کتا ہمیشہ اس وقت آپ کی طرف دوڑے گا جب وہ آپ کو کمزور محسوس کرے گا۔ جب وہ یہ دیکھے گا کہ آپ کے پاس طاقت ہے، وہ آپ کی طرف رخ نہیں کرے گا۔ بڑے کام کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کا یہ حال ہو کہ ان کا اپنا عمل ہی ان کا معاوضہ بن جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی کی بات کا غلط مطلب نہ لو جب تک کہ صحیح مطلب نکالنا ممکن ہو۔ اگر کوئی شخص تم سے دور ہی جا چکا ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان نہ کھولو۔ اور اکثر لوگ ایسے ہیں، جب وہ کچھ خرید نہیں سکتے تو اس کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ محبتیں قیمتی اثاثہ ہیں، ان کی قدر کریں۔ انہی کی وجہ سے آپ بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نفس کی اصلاح کے لیے کوشاں رہو، کیونکہ اس معاملے میں صرف کوشش ہی تمہاری مددگار ہو سکتی ہے۔ اگر تم اللہ کی طرف راغب ہوگے تو بہترین نفع پاؤ گے اور نجات پا جاؤ گے، اور اگر تم دنیا کی طرف رغبت کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے اور ہلاک ہو جاؤ گے۔ ضرورت مند کو کل پر نہ ڈالو، تم نہیں جانتے کہ کل تمہارے ساتھ اور اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس بھلائی میں کوئی خوبی نہیں جو برائی کے بغیر حاصل نہ ہو، اور اس خوشحالی میں کچھ برکت نہیں جو مشقت کے بغیر میسر نہ ہو۔ کسی شخص کی رائے اس کے تجربے کے مطابق ہی قابل قدر ہوتی ہے۔ اے مومن، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہاری خواہشات نفسانی ہے، اسے دبائے رکھو ورنہ یہ تمہیں ہلاک کر دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس سے اس قدر بدبو اٹھتی ہے کہ فرشتہ اس سے 1 میل کے فاصلے تک ہٹ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم اپنے نفس پر مسلط ہو جاؤ اور اسے گناہوں سے روکو تاکہ تم اسے اللہ کی اطاعت کی طرف آسان کر دو۔ آپ نے فرمایا، اپنے نفس کی تربیت کی ذمہ داری قبول کرو اور انہیں ان کی بری عادتوں سے روکو۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عزت کی جائے تو نرمی اختیار کرو، اور اگر تم اپنی توہین پر رضامند ہو تو سختی اختیار کرو۔ تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو چھوٹا سمجھو اور ذلیل گردانو، اور حق کو نادانی جانو۔ وہ شخص کتنا برا ہے جو منافقت اور مخالفت رکھتا ہے، اپنے بھائی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے اسے برا کہتا ہے، اور اس کا گوشت کھاتا ہے، یعنی اس کی غیبت کرتا ہے۔ اگر بھائی کو نعمت ملتی ہے تو اس سے جل جاتا ہے، اور اگر وہ پریشان ہو جاتا ہے تو اسے چھوڑ جاتا ہے اور اس کی مدد نہیں کرتا۔
بے شک شیطان کے تمہارے ساتھ ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان بہت زیادہ بد زبان ہو، اس کو پرواہ نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یا اسے کیا کہا جا رہا ہے۔ لڑائی اور بیجا بحث اور تکرار نہ کرو کہ یہ تمہاری ظرافت، عزت اور شخصیت کو ختم کر دے گا، اور حد سے زیادہ مذاق مت کرو کہ لوگ تم پر جری ہو جائیں گے۔ کوئی شخص مومن پر طعن نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ بری حالت سے مرتا ہے۔ جسے برائی کرنے میں خرابی نظر نہ آئے اس کے پاس نیکی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ بھاگنا نہیں چاہیے، نہ جنگ کی طرف نہ جنگ سے۔ عقل کو ہر معاملے میں کافی سمجھنا بے عقلی ہے۔ ذکر صرف تسبیح کے دانوں کو گرانے کا نام نہیں، یہ تو ایک پوری شخصیت کی حاضری کا نام ہے۔ شوہر کے لباس سے بیوی کی صفائی اور نفاست کا پتہ چلتا ہے، اور بیوی کے لباس سے شوہر کی غیرت کا۔ دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر موجودگی میں ادا کرے اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت اور مقام کی حفاظت کرے۔ آزادی کی تکلیف غلامی کے آرام سے بہتر ہے۔ آپ خود اپنے بارے میں کہنے کے لیے الفاظ کا انتخاب خوب غور و فکر کے ساتھ کیجیے کہ یہی الفاظ آپ کی شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں۔ وقت من چاہا بھی نہیں رکتا تو انچاہا کیسے رکے گا، گزر ہی جائے گا۔ جو چیز اللہ نہ دے اسے انسانوں سے نہیں مانگنا چاہیے۔ آزمائش اللہ تکلیف دینے کے لیے نہیں، کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ لیں گے اتنی جلدی وہ دور ہوگی۔ اگر آپ اچھی اور میٹھی گفتگو نہیں جانتے تو چپ رہنا جانیے، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ اچھے الفاظ بولنا۔ سچے اور دل کے رشتے درختوں کی طرح ہوتے ہیں جو اپنی نشو و نما میں فقط توجہ اور دیکھ بھال کے علاوہ کسی چیز کے طلبگار نہیں ہوتے۔ انسان تعلق قائم رکھنا چاہے تو بڑی بڑی باتیں بھی نظر انداز کر دیتا ہے، اور جب تعلق کھٹکنے لگے تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی رشتہ ٹوٹنے کی وجہ بن جاتی ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمودار ہو جائے۔ سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس پر قہقہے لگائے۔ ایسا اشارہ بھی حرام ہے جس سے کسی کو رنج اور تکلیف ہو۔ کوئی گناہ تمہیں اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا کسی دوسرے کی بے عزتی کرنا اور اسے حقیر اور خوار سمجھنا۔ جو رحم دل نہ ہو اس شخص کو تعریف کے قابل سمجھنا مناسب نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص جنت کا مشتاق ہوتا ہے وہ نیکیوں کی طرف جلدی کرتا ہے اور خواہشات نفسانی سے کنارہ کشی کرتا ہے، اور جو جہنم سے ڈرتا ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کی طرف جلدی کرتا ہے اور حرام چیزوں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنے سے بچو، کیونکہ کفر کی اصل حسد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی کسی کام کی مشکل تمہیں خوف زدہ کرے تو اس کے سامنے ڈٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ کام تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ اس کام کو دوسروں کے سامنے سادہ اور آسان ظاہر کرو،
اس طرح خود بخود تمہارے سامنے کامیابی کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ دوسروں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو باز رکھنا تمہارے دشمنوں کے دل کی اصلاح کر دے گا کہ جس کا فائدہ تم کو ہی ملے گا۔ اپنے دوست کے دشمن کو اپنا دوست نہ بناؤ، ورنہ اپنے دوست سے دشمنی ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا، کسی بے چین کی فریاد سننا اور مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارا دلانا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ خوف کا نتیجہ ناکامی اور شرم کا نتیجہ محرومی ہے۔ انسان کی موت اس سے پوشیدہ ہے اور اس کی آرزوئیں برابر اسے دھوکہ دیتی رہتی ہیں۔ توبہ کے لیے گناہ گار ہونا ضروری نہیں، یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ توبہ غسل کی طرح ہے، جتنی بار کی جائے روح میں پاکیزگی اور نکھار آتا ہے۔ سفر زندگی کا ہو یا بندگی کا، ارادے کی مضبوطی شرط ہے۔ جس رب نے تمہیں ان اڑتے پرندوں سے اونچا مقام دیا، جس رب نے تمہیں ہر وقت تسبیح کرنے والے فرشتوں سے تمہارے والد کو سجدہ کروایا، وہ تمہیں اتنا بلند مقام دے کر کیسے بھول سکتا ہے؟ کیا تمہیں بنانا مشکل تھا، یا تمہاری مشکلات کو جو تم گھبراتے ہو اسے تمہاری حمد کی ضرورت نہیں؟ پورے زمین اور آسمان کے ذرے ذرے میں اس کا ڈنکا بجتا ہے، مگر پھر بھی وہ تمہیں اس کی حمد کا موقع دیتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اگر شکر ادا کرو گے تو وہ تمہیں اور دے گا۔ اگر اس دنیا میں ہر چیز مکمل ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کے وہ صبر اور اس کے اجر کے وعدوں کا کیا؟ ایک چیز ضرور یاد رکھنا کہ تمہاری ضرورت کبھی بھی تمہاری عزت سے بڑھ کر نہیں ہو۔ جذبات ہی روح کا عکس ہوتے ہیں، انسان کی پہچان محض وجود سے نہیں کی جا سکتی۔ انسان کی فطرت ہے، وہ زندہ لوگوں کے سامنے اپنی انا کی دیوار کھڑی کر دیتا ہے اور پھر انہی مردہ لوگوں سے مانگتا ہے کبھی محبت، کبھی مرادیں، کبھی معافی۔ وقت کو پر نہیں لگتے، بعض دفعہ وقت بالکل رک جاتا ہے۔ اس کی تیز رفتاری ہی صبر آزما نہیں ہوتی، بعض دفعہ اس کی سست رفتاری بھی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ مرد ہو کہ عورت، کوئی بھی زندگی کے ہر لمحے میں بہادر نہیں رہ سکتا۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں کمزور کرتی ہیں، اور کمزور لمحوں میں تسلی کے دو الفاظ بولنے والا دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ امید کو ڈھونڈا نہیں جاتا، امید کو رکھا جاتا ہے اپنے اندر، اپنے دل میں، اپنے ذہن میں۔ یہ ننھے بیج کی طرح ہوتی ہے، چند دنوں میں بیج زمین کی مٹی سے باہر تو آ جاتا ہے، مگر درخت بننے میں بہت دیر لگتی ہے۔ لیکن وہ درخت بنتا ضرور ہے اگر اس کو پانی دیا جاتا رہے اور اگر مٹی کو نرم رکھا جائے۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات رب کے دربار میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ ایک پیاسے کتے پر ترس کھا کر اسے پانی پلا دینے سے لوگ جنت میں جگہ پاتے ہیں، تو ایک انسان کی بھوکی روح سیراب کرنے سے تمہیں کتنا ثواب ملے گا۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال ہو یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھیں یہ اس کی آزمائش ہے، بلکہ یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ بڑا کریم ہے، اپنی چٹھی کے اوپر تکلیف لکھ کے اندر سے مہربانی لکھ دیتا ہے۔ پہلے اللہ دل میں آتا ہے، پھر آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ خالی سجدہ کر لو، جب تک سکون نہ ملے تب تک سر مت اٹھاؤ۔
آپ فرماتے ہیں ہم نے کامیابی کا معیار ہی غلط بنا رکھا ہے۔ ہم طاقت، شہرت، دولت، مرتبے کو کامیابی کہتے ہیں۔ کامیابی یہ تو نہیں کہ ہم نے آخرت پر ایمان چھوڑ دیا۔ ممکن ہے ایسے ہی ہو۔ کامیابی مغرب کی تقلید میں نہیں، کامیابی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں ہے۔ وجود نور کا ادراک کیسے ہو ممکن؟ گمان خاک ہو تو خاک ہی نظر آئے۔ کہاں تیرا آستانہ، کہاں میری سجدہ ریزی، تیرے در کے جو ہو قابل، وہ میں لاؤں سر کہاں سے۔ شوق کلام لے گیا موسیٰ کو طور پر، میں کتنا بد نصیب ہوں مسجد نہ جا سکا۔ موت سب کو آتی ہے، جینا سب کو نہیں آتا۔ سر ہو سجدے میں دل میں دغا بازی ہو، ایسے سجدے سے بھلا کیسے خدا راضی ہو۔ خاموشی کی چیخیں کانوں کے نہیں بلکہ دل کے پردے پھاڑتی ہیں۔ خاموشی کوئی چیز نہیں ہے، بس مددگار ہے جو آپ کے اندر سکون پیدا کرتی ہے۔ توبہ کے لیے گناہ کرنا ضروری نہیں، توبہ تو بذات خود ایک عبادت ہے۔ جتنی کی جائے اتنا ہی نکھار پیدا ہوتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، ٹھہرا نہیں کرتے۔ رات کے اندھیروں کو دن کے اجالے میں تبدیل کرنے والے اے میرے اللہ، ہمارے دل کے اندھیروں کو بھی اپنے فضل سے اجالوں میں بدل دے۔ سب سے بڑا وظیفہ غیبت چھوڑ دو، دوسروں کی برائیاں پکڑنا چھوڑ دو، دوسروں کا تذکرہ کرنا چھوڑ دو، پھر تھوڑا سا عمل بھی تمہیں بہت نفع دے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ریاکار منافق دنیا کو دین کے بدلے اختیار کرتا ہے اور بغیر قابلیت کے نیک لوگوں کا لباس پہن کر ان کا سا کلام کرتا ہے، ان کا سا لباس پہنتا ہے، مگر ان جیسے اعمال نہیں کرتا اور ان کی طرف اپنی نیت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ نیت صحیح نہیں بلکہ غلط ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب تم بات کرنا چاہو تو پہلے اس میں غور و فکر کر لیا کرو اور اس میں اچھی نیت قائم کرو اور اس کے بعد بات کرو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جاہل کی زبان اس کے دل کے آگے ہے اور عقل مند اور عالم کی زبان اس کے دل کے پیچھے۔ اے اللہ کے بندے، تو اس بات کی کوشش کر کہ تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں مر مٹے، اور تیری یہ کوشش ہو کہ تیرے بدن سے روح نکلنے سے پہلے تیرا نفس مر جائے۔ نفس کی موت صبر کرنے اور اس کی مخالفت سے ہوتی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معمولی غلطیوں پر لوگوں کی گرفت نہ کرو اور تنگ دلی کا ثبوت نہ دو۔ عقل مندی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئی راہ نکلنے کا انتظار کرے اور لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کو اپنی اطاعت میں چھپا رکھا ہے، لہٰذا کسی عبادت کو کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو حقیر نہ سمجھو۔ جو شخص اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے تو وہ گویا اپنی اصلیت سے ناواقف ہے اور خاتمے کے ڈر سے بے خوف ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کی مثال کھارے پانی کی سی ہے کہ جتنا پیتے جاؤ گے پیاس اتنی بڑھتی جائے گی۔ بھلا جو چیز ایک دن تم سے چھوٹ جانے والی ہے اس میں مصروف ہونا اگر اپنے رنج کا سامان کرنا نہیں تو اور کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص تمہاری رائے کا خواہش مند نہ ہو اسے مشورہ مت دو، نہ تمہاری تعریف ہوگی اور نہ تمہاری نصیحت اسے فائدہ دے گی۔ جس طرح نگاہ کی ایک حد ہے
جس سے آگے وہ کام نہیں کر سکتی، بالکل اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے جس سے آگے وہ بیکار ہے۔ جس خدمت کی تم میں قابلیت نہ ہو اسے ہرگز قبول نہ کرو۔ جس کو علم نے گناہوں سے پاک نہ رکھا اس سے زیادہ ضیاءکار بھلا کون ہو سکتا ہے۔ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر کوئی تجھے اپنی نظر سے دیکھتا ہے، ویسے نہیں جیسے تو ہے، اور جو تجھے اپنی نظر سے دیکھے تو وہ تجھ میں خود کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی کرنا بزرگ ترین عبادات میں شامل ہے۔ زیادہ سوچو نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، کیونکہ مسائل اور مشکلات زیادہ سوچنے سے نہیں بلکہ زیادہ استغفار سے آسان ہوتے ہیں۔ جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ تنہائی اختیار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں دل کی صفائی ہوتی ہے۔ وہ تیری دہلیز پر آتا ہے تجھ کو نیکیاں دینے، ورنہ تو خود کھانے والا کیا کسی کو کھلا پائے گا۔ محبت تابع کر دیتی ہے جس سے بھی ہو، خالق سے یا مخلوق سے۔ جب انسان اپنے دکھ کو اپنے تک محدود کر لیتا ہے تو راستے بنتے چلے جاتے ہیں رب کی طرف سے، لیکن یہ بڑا ہی مشکل کام ہے۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھ کر اپنے خیالات سے لڑنا ہے، اور اس کے بعد خود کو یقین دلانا ہے کہ جو ہو رہا ہے اس کے بعد اچھا ہوگا۔ بے شک آپ کو معلوم ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جو اللہ کو چنتا ہے اللہ اسے چن لیتا ہے، وہ اتنا پاک ہے جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ جسے رب کی ناراضگی کی پرواہ ہو وہ لوگوں کی ناراضگی سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پر اتنا ہی یقین تھا۔ انسان عمر کی اونچائیاں چڑھتا ہوا بھول جاتا ہے کہ اصل میں وہ اتر رہا ہے زینہ زینہ 2 گز زمین میں۔ سنو، موت کے لیے وقت مقرر ہے، عمر مقرر نہیں ہے۔ جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے وہاں کے بے گناہ لوگ بڑی بے رحمی سے مرتے ہیں۔ جب آپ غلط چیزوں کا پیچھا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو صحیح چیزیں آپ کی گرفت میں آتی ہیں۔ زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں۔ آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں۔ آدمی زبان بھی ہے، آدمی بیان بھی ہے، اس سے تم ڈرتے نہیں۔ انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آ ہی جایا کرتے ہیں جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ ان کو بسر کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ ان کو گزر جانے دیا جائے۔ سچ بولنا کوئی کمال نہیں، سچ سننا بڑا کمال ہے۔ سوچنا بھی کتنا تھکا دینے والا مشغلہ ہے۔ کوئی خیال بلا بن کر چمٹ جاتا ہے اور دماغ کے اندر جا گھستا ہے، پھر بلا سے بلا پیدا ہوتی ہے اور بلاؤں کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ خود کو گم کر دینے کے لیے ہمیشہ کسی جنگل یا ویرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسانوں کا ہجوم بھی خود کو کھو دینے کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ خاموش فکر الفاظ سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ امید چھوڑ دینا گناہ ہے، کیونکہ امید بذات خود ایک بہت بڑی خوشی ہے۔ ایک ناکامی جو شرم سے دوچار کرے وہ بے حیا کامیابی سے بہتر ہے۔ انسانیت کی معراج عقل میں نہیں خاموشی میں ہے۔ بڑا مشکل ہے رشتوں کے تقدس کو نبھا پانا، ذرا سی بدگمانی ہو محبت روٹ جاتی ہے۔ دیکھنے میں تو سب خوش نظر آتے ہیں، مگر دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔
سوچ کیسی ہے ایمان کیسا ہے، الفاظ بتا دیتے ہیں انسان کیسا ہے۔ جن واقعات کو، جن لوگوں کو، جن نتائج کو اور جن حالات کو آپ مخلص ہو کر واقعی بدلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے دل سے دعا کیجیے، اپنا زاویہ نظر بدلیے۔ زندگی شکوے کرنے سے نہیں بدلے گی۔ سب جیسوں میں سب جیسا نہیں بننا، خود کو منفرد بنائیے، خیالات، شخصیت اور عادات کے لحاظ سے۔ باعزت انداز میں ناکام ہو جانا بے عزت ہو کر کامیاب ہونے سے بہتر ہے۔ تمنا اور شوق کے بغیر سبق کا یاد ہونا دراصل لا علمی ہے۔ یہ وہ کھانا ہے جسے آپ نے بغیر بھوک کے کھا لیا ہے۔ یقیناً نہ تو اس سے آپ لطف اندوز ہوں گے اور نہ ہی آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ نئے مقام کو حاصل کرنے کے لیے سابقہ مقام کو چھوڑنا لازم ہے۔ اس کے سامنے تو پتے کی بھی اتنی ہمت نہیں کہ وہ ہل جائے، تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے؟ دعا کے وقت آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ دعائیں صبر مانگتی ہیں، صبر انعام دیتا ہے۔ کون اچھا ہے اور کون برا، اس کے لیے اللہ نے آپ کی رائے نہیں مانگی۔ یہ عجب لوگوں کی بستی ہے کہ جنہیں فقط اس لیے جینا ہے کہ مر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے اس دنیا کے سہارے۔ وہ فرماتا ہے، دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو نہیں بنتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے اس کی آفت کم ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جسے کسی چیز کا یقین ہو اور پھر اس کے متعلق شک ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے یقین پر عمل کرے، کیونکہ شک یقین کو جھٹلا نہیں سکتا۔ بہت سے بد نصیبوں کی تقدیر بدل جاتی ہے، بس نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور بہت سے نصیب والوں کا مقدر بگڑ جاتا ہے، لہٰذا مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صبح سویرے اپنے کاموں کی انجام دہی کے لیے نکل پڑو، ایسا کرو گے تو تمہارے مقاصد آسانی سے حاصل ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نیک بدلہ تو نیکی کرنے والے ہی کو دیا جائے گا، برائی کرتے ہوئے نیکی کا طلب کرنا عقل اور احساس کے برباد ہونے کا ثبوت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنی آخرت کی طرف بڑھتا ہے اور اپنے عمل کو خالص کر لیتا ہے۔ کسی بندے کے لیے مناسب نہیں کہ وہ دو چیزوں پر بھروسہ کرے، ایک صحت اور دوسرے دولت، کیونکہ ابھی تم کسی کو تندرست دیکھ رہے تھے کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے بیمار پڑ جاتا ہے، اور ابھی تم اسے دولت مند دیکھ رہے تھے اور وہ فقیر اور نادار ہو جاتا ہے۔ لوگوں میں زیادہ نادار وہ ہے جو اپنی عمر میں کچھ بھلائی نہ کر سکے، اور اس سے بھی زیادہ بدحال وہ ہے جو پا کر بھی کھو دے۔ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ کوئی چیز مستقل نہیں ہے، پھر نہ تو وہ اچھی قسمت پر زیادہ خوش ہوگا اور نہ ہی اپنی بری قسمت پر غمزدہ ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تو 10 سال تک بھی بے روزگار رہے اور تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو پھر بھی علم سے منہ مت موڑنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان جب سفر کرتا ہے تو اس طرح اسے کائنات کے رنگ دیکھنے اور قدرت کے نظاروں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے جو ایک طرح سے عبادت کے برابر ہے۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کمینے سردار ہوں گے تو امیدواروں کی امیدیں خاک میں مل جائیں گی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، انسان کی ہر تمنا اس بنا پر ہے کہ اسے اپنی تمنا کے پیچھے موجود عیب کا پتہ نہیں۔ اگر اس آرزو کا عیب ظاہر ہو جائے تو پھر انسان کھینچنے سے بھی ادھر نہ جائے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، آنسو قریب ہونے کا ثبوت ہے۔ جب روح کا روح سے وصال ہوتا ہے تو آپ کو آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اے انسان، نہ تجھ سے پہلے زندگی میں کوئی کمی تھی اور نہ تیرے بعد کوئی کمی ہوگی۔ اگر انسان ایک ہی پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے تو اسے اپنے صحیح ہونے کی ضد سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی ہوئی۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے نفس، یہاں تھوڑا سا تھک لو، پھر جنت الفردوس میں بہت سا آرام ملے گا۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، دنیا کی اس فراخی میں کوئی خیر نہیں جو آخرت کا راستہ تنگ کر دے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، وہ آدمی جو تنہائی کا مومن ہے وہی اصل مومن ہے۔ نفرت، کینہ، بغض، جذبہ انتقام، حسد، لالچ، جسم پرستی دل کے سکون کے دشمن ہے۔ سکون والا انسان دوسروں کی زندگی اور خوشی کا احترام کرتا ہے۔ ترکیب یہ ہے کہ اللہ پر راضی رہنا سیکھو، زندگی پر راضی رہنا سیکھو۔ دوسروں کے عمل سے پریشان نہ ہوا کرو، دوسروں کا کام ہی پریشان کرنا ہے۔ جس نے دوسروں کے عمل کو اپنی پریشانی نہ بنایا وہ آدمی کامیاب ہے۔ آپ فرماتے ہیں، تم ایسا کرو کہ کم گو ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ یا زیادہ نہ بولو اور باوضو رہنے کی کوشش کرو۔ اچھے اور پرامید دن کا سورج اس وقت تک طلوع نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے گزشتہ روز والے مایوسی کے سورج کو غروب نہیں کریں گے۔ دل سے زیادہ محفوظ جگہ دنیا میں اور کوئی نہیں، اور سب سے زیادہ لوگ لاپتہ بھی یہیں سے ہوتے ہیں۔ محبت کوئی بھی ہو، صرف 2 پیروں پر سیدھی کھڑی ہوتی ہے، جس میں ایک پیر توجہ کا اور دوسرا پیر عزت کا ہے۔ دونوں میں سے ایک بھی کھو جائے تو محبت معذور ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم کو جن سے محبت ہوتی ہے ان کی دنیاوی محبتوں سے وابستہ خواہشات، خوف اور امیدوں کو بسا اوقات توڑ دیا جاتا ہے تاکہ انہیں اللہ کے سوا کسی اور کا خوف اور چاہت نہ رہے، اور یہ بڑی خوش قسمتی کا مقام ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہماری تبلیغ کا منشا ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کو کبھی یقین کے ساتھ اسلام میں نہیں رہنے دینا۔ ایک مبلغ جو بیان کر رہا ہے وہ ہمیشہ یہ بتائے گا کہ اگر ایک نماز آپ کی قضا ہو گئی تو 70,000 سال آپ کو الٹا لٹکا دیا جائے گا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بار آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو 70 سال کے گناہ معاف ہوں گے، تو ہم اور بات کر رہے ہیں۔ توکل کرو اللہ پر اور دن تمہارے عنقریب بدل جائیں گے۔ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے، وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو اللہ اتنی دفعہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو، جبکہ تمہارا رب تو تمہیں 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، عطا کی تدبیریں وہ خود بناتا ہے۔ اگر ہمت اور حوصلہ ہار گئے ہو تو سجدے میں گر جاؤ، فقط ایک رب کی محبت میں،
کہ وہ رب تمہیں اپنی محبت میں مبتلا کرنے کا سوچے ہوئے ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری خاموشی بھاری پڑ جائے، اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ تمہارے صبر کا اجر تمہاری سوچ سے بھی بڑا ہو۔ دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، خوف سے بچنے کا واحد مناسب اور آسان طریقہ یہی ہے کہ انسان میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ یہ خوف ہر خوف سے نجات دلاتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو ہر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، اور نہ اس کے پاؤں سے پیدا کیا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلیوں سے پیدا کیا کہ وہ اس کے دل کے قریب ہو۔ دنیا قدیم ہے لیکن اس کا نیا پن کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دنیا میں سب سے آسان کام نصیحت کرنا ہے، اور سب سے مشکل کام نصیحت پر عمل کرنا۔ جب ایک بھی پتی سوکھ کر پیلی ہوتی ہے تو پورے درخت کو اس کا خاموش غم ہوتا ہے۔ ہر سوچ سوچتے ہوئے اور ہر کام کرتے ہوئے یہ ضرور دیکھیں کہ یہ سوچ اور کام آپ کے مقصد میں آپ کی مددگار ہے کہ نہیں۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک کامل بیوی ملے، اور ایک عورت چاہتی ہے کہ اسے ایک کامل شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ ایک بات کا بڑا خیال رکھو کہ آپ دلوں کو راضی رکھو، یہ نہ کرنا کہ لوگوں کو تکلیف دو اور خود بڑے عابد اور تہجد گزار بن جاؤ۔ کبھی بھی شادی کے کھانے کی برائی نہ کرو۔ بیٹی کے باپ کی پوری عمر لگی ہوتی ہے صرف اس ایک وقت کے کھانے کے لیے۔ محبت میں بچے بن جاؤ اور لڑائی کے وقت سمجھدار، اس طرح سچی محبت کر سکو گے، اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے لڑائی بھی نہ کرو گے، اس طرح ہمیشہ خوش رہو گے۔ بعض لوگ پیدائشی عظیم ہوتے ہیں، بعض کوشش کر کے عظیم بنتے ہیں، اور بعض لوگوں پر عظمت تھوپ دی جاتی ہے۔ کامل عورت وہ ہے جس نے اپنی عزت نفس اور حیا کو دنیا کی گندگیوں سے بچائے رکھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بھوکے کے پیٹ میں ایک لقمہ جانا یا کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا میرے خیال میں مسجد بنانے سے بہتر ہے۔ دنیا میں تمہارے نفس سے زیادہ ایسا کوئی سرکش جانور نہیں جو سخت ترین لگام کے لائق ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور جن لوگوں کو بھروسہ رکھنا ہو انہیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بے شک تمہارا رب سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہیں، اور تم یہ کہو، یقیناً میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ بس یہی کہ تم ہر قسم کے انصاف سے عدل کے ساتھ پیش آیا کرو، پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ ان سے بھی نیکی کرو جنہوں نے تم سے کوئی نیکی نہیں کی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو شخص دل کی آنکھوں کے ساتھ آسمان کو دیکھے گا اس کو نظر آئے گا کہ وہاں ہر وقت قدرت کا کوئی نہ کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ ہر گھومنے والے کے ساتھ گھمانے والا ہے۔ دراصل جب فیصلہ ہوتا ہے تو عقل اور سمجھ نہیں رہتی، اور اللہ کے سوا فیصلے کو کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے پرہیزگاروں کے امام حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب فیصلہ ہوتا ہے تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اور جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو انسان شرمندگی میں اپنے آپ کو کاٹتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، یہ دنیا مرتے وقت تیرا ساتھ نہیں دیتی، اپنا قدم پیچھے ہٹا لیتی ہے۔ دنیاوی یار تیرے دائیں بائیں پھرتا ہے اور دعوے کرتا تھا تیرا درد دکھ اٹھا لوں گا، لیکن اس نے کچھ نہ اٹھایا۔ موت کے سپاہی آتے ہیں
تو وہ جان پہچان بھی بھول جاتا ہے۔ نفس کی خواہشوں کی تمام لذتیں مکر اور دھوکہ ہیں، ناقص نور اور جھوٹ اور مجاز کی چمک ہے، اس کے چاروں طرف اندھیریاں ہیں اور تیرا راستہ لمبا ہے، تو اس کی روشنی میں نہ خط پڑھ سکتا ہے اور نہ منزل تک گھوڑا چلا سکتا ہے۔ لوگوں سے محبت کر کے لوگ اکثر پچھتاتے ہیں، لیکن اللہ تعالی سے محبت کر کے آج تک کوئی نہیں پچھتایا۔ انسان کا ظاہری جسم مچھر سے عاجز آ جاتا ہے، لیکن اس کی روح ساتوں آسمانوں کو گھیر لیتی ہے۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہو۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زبان کا بولا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اچھی عادات کی مالکہ، نیک اور پاک دامن عورت اگر فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہیں۔ گناہ میں لذت ہے مگر سکون نہیں، گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ غلط فہمی کا دور ہونا صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے کوئی خاص مقام ہو۔ ہمارے پیشے، ہمارے مرتبے، ہمارے مال، ہمارے اثاثے ہماری فطرت نہیں بدل سکتے۔ کمینہ کمینہ ہی ہوگا، خواہ وہ کہیں پر بھی فائز ہو، سخی سخی ہوگا، خواہ وہ غریب ہو۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت، غم، آزمائش اس سفر کا حصہ ہے۔ ہماری تنہائی ہمیں جس طرف مائل کرتی ہے، بس وہی ہمارے اندر کی حقیقت ہے۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس بہت زیادہ ہے تو اپنی دولت میں سے دو، اور اگر کم ہے تو اپنے دل میں سے دو۔